بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت، جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی جو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہے، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی. تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد وہاں پر ایک نئی ملت اور ایک نئی امت کے بسائے جانے کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، ان سے جو نسل چلی بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، اور پھر آپ کی امت، یہ سب اسی ملت ابراہیم کی شاخیں ہیں. ہم بھی کس ملت سے ہیں؟ ملت ابراہیمی سے ہیں، اور بنی اسرائیل بھی ملت ابراہیم سے ہے. اب گزشتہ کل آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام نبوت سے سرفراز کیے جانے کی وجہ اور سبب بتایا تھا، ان کا فرما برداری کا رویہ تھا. جب اور جس وقت اللہ نے جو حکم دیا حضرت ابراہیم نے اس کو کر دکھایا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا اور قیامت کی صبح تک کے لیے نبوت ان کے خاندان میں خاص کر دی. کیسے یعنی کہ امتحانات دیے. ہر دن کوئی نہ کوئی ایک نئی بات ذہن میں آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلتا رہتا ہوں. سب سے پہلے ختنہ کس کی ہوئی ہے دنیا میں معلوم ہے آپ؟ سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم کی ہوئی ہے دنیا میں. حضرت ابراہیم سے پہلے دنیا میں ختنہ کا رواج نہیں تھا، اور جب ختنہ کا حکم دیا گیا اس وقت عمر کتنی تھی؟ 80+ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، 80 سال سے بھی اوپر کے، اور ختنہ کا حکم دیا گیا. اب آپ سوچئے کہ سرجری کے جو ایکوپمنٹس آج کل ڈاکٹروں کے پاس رہتے، او ٹی کے اندر، آپریشن تھیٹر کے اندر سرجری کے، وہ سب سارے ایکوپمنٹس تھے کیا اس وقت؟ اس بڑھاپے کی عمر میں ختنہ کا حکم دیا گیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ختنہ کی تھی. کیا انداز ہے وفا شعاری کا، کیا انداز ہے فرما برداری کا، سوچ نہیں سکتے. عمر کے اس مرحلے میں آدمی موٹی عقل کا ہماری طرح ہو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا تک ہے، یہ کون سی عمر ہے یہ سب کام کرنے کے. اب لیکن حکم دیا گیا، اپنے ہاتھوں اپنی ختنہ کی. سب سے پہلی ختنہ حضرت ابراہیم کی بہت ساری خصوصیات، سب سے پہلی ختنہ حضرت ابراہیم کی ہوئی ہے دنیا میں. اور بھی سارے امتحانات آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم کو مقام نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، گزشتہ کل آپ نے پڑھے کہ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اس چیز کی وصیت کی تھی کہ دیکھو اب یہ جو دین ہے، دین اسلام، اس کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے. اب تم جو ہے مسلم ہوئے بغیر تمہیں موت نہیں آنا. کل یہ بات سنے تھے نا آپ نے، کیا ہونا؟
مسلمان ہوئے بغیر اور پکے مسلم ہوئے بغیر موت نہیں آنا. اب یہ ہاتھ میں ہے کیا؟ ہاتھ میں ہے. ہر وقت موت کا وقت یقینی ہے کیا؟ کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہم مسلمان کیسے رہنا کہ اگر اچانک موت کا فرشتہ آ جائے تو ہماری وہ سچویشن ایسی نہیں رہنا کہ خدا نہ کرے ہم جو ہے ایمان کے رخصت ہونے کی کیفیت میں، یعنی ہر وقت زندگی کے ہر مرحلے پر اور ہر قدم کے اوپر ہمارا جو ہے زندگی کا طرز عمل ایسا ہو جو قرآن و حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق گزرا. تمہیں موت آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کر رہا ہے تو زنا کرتے ہوئے اس کا ایمان اس کے سر سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے دل میں سے. اگر کوئی شخص زنا کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، تو زنا کرتے ہوئے وہ مومن نہیں رہتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا ہے. اگر زنا کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو بغیر ایمان کے گیا. بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ آدمی کرتا ہے تو ایمان کم از کم اس کے دل میں رہتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کو کرتے ہوئے ایمان بھی دل سے رخصت ہو جاتا ہے. اس میں ایک زنا ہے. اب بتائیے کہ اگر خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، کوئی زنا کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ تو پھر موت ایسے حال میں آ گئی کہ وہ مسلمان نہیں ہے نا. تو حضرت ابراہیم نے کیا وصیت کی تھی کہ دیکھو اس دین کو اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، اب ایسا نہیں ہونا کہ موت تمہاری جو ہے اس دین سے ہٹ کر کسی اور دین پر اور طریقے پر ہو. اس کی کوشش کرنا. اب آج پھر جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ جو لوگ یہاں مسلسل تھے وہ جانتے ہیں کہ کیسی ہٹ درم قوم تھی. ہر چیز میں بال کی کھال نکالنے کے عادی، اور ان کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا تھا، قبول نہیں کرنا ہوتا تھا، اس لیے جو ہے بات بات پہ بہانے بنایا کرتے تھے. ایک سیدھا سادہ حکم تھا ان کو کہ بھئی ایک بندے کا مرڈر ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت جو ہے جس کا مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے، اس کے بدن پہ لگا دو، مردہ اٹھ کے بول دیں گا میرے کو کس نے مارا ہے. سیدھا سیدھا تھا. لیکن اس نے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہٹ درمی کیا. سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. کیسا ہونا؟ گائے کیسی ہونا؟ اچھا کلر کیسا ہونا؟ اچھا کلر ایسا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر سفید اور کالے دھبے ہونا کیا؟ اچھا جوان ہونا کیا؟ اچھا کھیتی میں کام کرنے والی ہونا. یعنی 25 سوالات کرتے چلے گئے. مسائل ان کا مزاج ایسا تھا. آج پھر ایک مزاج کی نشاندہی یہاں پر ہو رہی کہ جب یہ دین آ گیا، حضرت ابراہیم نے بھی وصیت کر دی تھی اپنے بیٹوں کو، اور حضرت ابراہیم اور میرے اور آپ کے آقا کے درمیان ہزاروں سالوں کا گیپ ہے. کتنے سالوں کا گیپ ہے؟ ہزاروں سالوں کا گیپ ہے. اور حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے یہ وصیت کر چکے تھے، حضرت یعقوب بھی کر چکے تھے. اب میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہو گئی، یہ بنی اسرائیل ہے، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہے. ان کے سلسلے میں پورے انبیاء کا ایک ذرّی سلسلہ رہا ہے. کتاب ہدایت، توریت اور انجیل اور زبور ان کے خاندانوں میں آئی ہیں. ساری چیزیں ان کے پاس ہے، اور ان ساری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی تھی، پیشنگوئی دی گئی تھی، علامتیں بتائی گئی تھی کہ وہ نبی ایسے ہوں گے، ان کا حلیہ مبارک ایسا ہوگا، ان کا کلر ایسا ہوگا، ان کے بال مبارک ایسے ہوں گے، ان کی بینی مبارک ایسی ہوگی. ہر چیز بتا دی گئی تھی. جب اللہ کے رسول مبعوث ہو گئے، انہوں نے سر کی آنکھوں سے آپ کو دیکھا، لیکن پھر جو ہے ضد پر اڑے رہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کیا بولتے معلوم؟ اللہ کے رسول سے آ کر گستاخی کرتے اور کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ارے آپ نبی ہیں، آپ کو تو معلوم ہونا تھا. ہمارے جو دادا ہے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے مرتے وقت وصیت کر کے گئے تھے ہم کو کہ یہودی بن کے مرنا. تب جب انہوں نے وصیت کر کے گئے تو اب کیسے مسلمان بننا؟ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا، ان کا انداز. ساری چیزیں واضح ہے لیکن ماننا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس طریقے سے، اور لوگوں کو اب اللہ کے رسول کے پاس تو بہرحال وحی کا سلسلہ تھا،
اللہ بتا دیتے تھے۔ لیکن عام لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اہل کتاب ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہو، لوگوں کو بہکانے کا کام تھا ایک لحاظ سے۔ اچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعقوب نے تو ہم کو وصیت کر کے مرے تھے کہ یہودی ہی بن کے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اچھا موجود تھے تم وہاں۔ یہ کیسا انداز ہے معلوم؟ یہ سوالیہ انداز نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ سوال کرتے کسی سے، مگر سوال کرنے میں مقصد اس کو جھٹلانا رہتا ہے، کیونکہ ہم بہت کانفیڈنٹ رہتے کہ انہیں جو بولا نا غلط ہے۔ اچھا تو نے ایسا کیا تو نے ایسا، یہ جو انداز رہتا نا ہمارا، تو یہ انداز تم تھے وہاں، تم موجود تھے یعقوب کا جب انتقال ہو رہا تھا، تم موجود تھے وہاں؟ نہیں تھے۔ مطلب کیا مطلب؟ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں موجود تھے جب یعقوب کا جو ہے وقت رحلت قریب آ گیا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ تم تو نہیں تھے، کان کھول کر سن لو، اللہ تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھے، اور ہمیں پتہ ہے یعقوب نے اس وقت کیا کہا تھا۔ یعقوب نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، اور ان کے بیٹوں میں کون ہیں؟ 12 بیٹے۔ کہاں پر کہی یہ بات؟ حضرت یعقوب کا انتقال کہاں ہوا؟ تھوڑی تاریخ اب آپ لوگوں کے سامنے تو نہیں ہے، میں مختصر بتا دوں کہ حضرت یعقوب کا انتقال مصر میں ہوا۔ کہاں پر ہوا؟ مصر میں ہوا۔ کیوں مصر میں ہوا؟ وہ تو تھے کنعان کے رہنے والے، کنعان جو فلسطین میں ہے۔ اب کنعان سے مصر میں کیوں گئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بیٹے جو ہے، بچپن میں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کر کے ان کو کنویں میں لے جا کے چھوڑ دیا، ڈاکوؤں نے اٹھا لیے، پھر وزیر نے خرید لیا، پھر وہاں پر جو ہے وزیر کی عورت آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور دل دے بیٹھی۔ لیکن حضرت یعقوب یوسف چونکہ نبی تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے آپ پر الزام لگایا، جیل پہنچا دیے گئے، جیل میں رہے۔ خواب کی تعبیر کا فن اللہ نے دیا تھا، جیل میں نبوت ملی، ہدایت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو اچھی چیزیں بتاتے رہے۔ ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ کچھ قحط سالی آنے والی ہے اور ایسا موسم رہے گا کہ 7-8 سالوں تک، 14 سالوں تک پورا نظام درہم برہم رہے گا۔ تو خواب کی تعبیر کیا ہے لوگ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت یوسف سے جو ہے خواب کی تعبیر ملی، اور بعد میں واپس بلائے گئے، اور پوری اکنامک کے اور پورے فائنانس منسٹر بنا دیے گئے۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بھئی آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، آپ کو معلوم ہے کہ 14 سال جو قحط سالی کے رہیں گے اس میں کیسا ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے کہ کسی سے ہم کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو آپ ہی پورا ارینجمنٹ اور مینجمنٹ اس کا کر لینا۔ تو حضرت یوسف کو گورنر بنا دیا اس نے۔ اب یہ بن گیا، ادھر قحط سالی آ گئی، یہ لوگ اناج لینے مصر پہنچے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہی یوسف ہے، شرمندہ ہوئے اپنے گناہوں کی اور اپنی حرکتوں کی، یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیا لا تقریب علیکم اليوم، آج کوئی پکڑ دکڑ نہیں، معاف کر دیا جاؤ۔ اور پھر بعد میں والد صاحب کو بھی بلا لیا اور مصر میں آباد ہو گئے۔ یہاں مصر میں آنے کے بعد ایک تو نبی ہے حضرت یوسف، دوسرے بھائی سب نے توبہ کر لی، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ سارے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کنسپائریسی اور سازش کی تھی، وہ سب کے سب توبہ کے بعد اپنے وقت کے قطب اور ابدال بنے، بڑے بڑے ولی بنے۔ ایسے لوگوں کو جمع کر کے، ایک نبی ہے اور باقی قطب اور ابدال کے درجے کے لوگ ہیں، ان کو جمع کر کے ایک نبی، غور کیجئے آپ میرے جملوں میں، وقت کے نبی اپنے نبی صاحبزادے کو اور قطب اور ابدال کے درجے کے بچوں کو بٹھا کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب میرے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے ذرا گارنٹی دو کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو۔ اللہ، ذرا تصور کرو کہ ایک نبی اپنے نبی صاحبزادے سے پوچھ رہا ہے، اور ایک وقت کے قطب اور ابدال لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ کیا یہ تصور میں آ سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتے تھے؟ نہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ نے قرآن میں یہ چیز غور سے اگر سنیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جائے اگر اس پر غور کریں آپ، کہ ایک وقت کا نبی اپنی رحلت کے وقت اپنے اولاد سے جو خود نبی ہے یہ سوال کرے کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے گارنٹی دو کہ کس چیز کی عبادت کرنا ہے۔
آج ہم پوری زندگی تگ و دو کرتے، محنت کرتے، کوششیں کرتے، اپنا ایک امپائر بنا لیتے، اپنا ایک اسٹیٹس بنا لیتے، دولت بنا لیتے، ساری چیزیں بنا لیتے، اور اس کو اپنے اولاد میں تقسیم کر کے یا اولاد کو اسٹیبل کرنے کی پوری کوشش کرتے، اور مرتے وقت بھی یہ کوشش کر کے جاتے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا جو کیا کہیں گے کہ یہ لوگ منتشر نہیں ہو جانا، کسی کے آگے یہ ہے سوال ہاتھ پھیلانے کے قابل نہیں رہنا، ہر طرح کی کوشش یہ کرتا ہے۔ لیکن نبیوں کا طرز عمل دیکھیے کہ وقت کے نبی ہیں، لیکن ان کو اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ خدا نہ کرے یہ مصر ہے، یہاں فرعون رہتا ہے، یہاں پر قبطی لوگ ہیں، یہ قبطی لوگ وہ ہیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، یہاں کے مخلوط معاشرے میں رہ رہے ہیں، کامن سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، کو سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رات دن ان کے ساتھ رہتے رہتے جس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں، رات دن ساتھ رہتے رہتے غیروں کے طریقے اپنانے میں ہمیں اب کوئی عار محسوس نہیں ہونے لگی۔ بہت سے لوگ ڈانڈیا بھی کھیل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے عقل سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے بیان کو، کہ میں ایک کلپ دیکھا ہوں واٹس ایپ پر کہ عید میلاد النبی کے نام پر ادھر سے ڈیک کے اندر سلام نشر ہو رہا ہے، اور وہ بڑے ادب سے کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، اور وہ اس کی دھن پر تو ڈانڈیا کھیل رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ مخلوط معاشرے کا نتیجہ ہے۔ تو ایسے اس میں گارنٹی نہیں ہے ایمان کب رخصت ہو جائے گا اور ایمان کون سلامتی کے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس لیے وقت کے نبی کو بھی فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کا اور میرے بچے کے انتقال کے بعد اس کے فیوچر کا کیا ہو، تو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ساری کوشش یہ کرتے کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، اس کو ہم اسٹیبل کریں۔ کوشش یہ کرنا کہ ہمارے مرنے کے بعد نہیں، بلکہ بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا، اس کو صحیح بنانے کی فکر کر۔ یہ ایک نبی کا طرز عمل ہے، اللہ نے یہاں بتا دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ تو ان سب بچوں نے، یعنی ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابو جان، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اس سب کا ایک ہی معبود ہے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے معبود کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تو اپنے باپ یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا یہ جواب دے کر، اور تم آ کر یہ کہتے ہو کہ یعقوب نے یہ کہا تھا کہ مرتے ہوئے صرف یہودی بن کر مرنا، اس لیے ہم مسلمان کیسے موجود تھے وہاں پر تم؟ یہ اللہ تلک امت قد خلت۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو امت تھی، جو جماعت تھی تمہارے اسلاف کی، تمہارے باپ دادوں کی، بہت مبارک جماعت تھی، انبیاء تھے، رسول تھے، قطب اور ابدال کے درجے کے لوگ تھے، یہ سب ایک امت تھی، یہ گزر گئے۔ کیا ہو گئے؟ گزر گئے دنیا سے۔ اب ہے کیا دنیا میں؟ گزر گئے۔ لہا ما کسبت، انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کے کام آئے گا۔ لہا ما کسبت، جو عمل انہوں نے کیا وہ ان کے کام آئے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام وہی آئے گا جو تم کرو گے۔ ابو جو ہے نبی ہے بول کے اطمینان سے بیٹھنے کا نہیں ہے، ابو جو ہے مولانا ہے بول کے جنت کا ٹکٹ نہیں مل جاتا۔ آج کل کیا ہو جا رہا، جا کے دیکھو مزاروں پہ، ہو سکتا صدیوں پہلے 400-300 سال پہلے کوئی سچ مچ بھی اللہ کے ولی کہیں سے آ کر کہیں فروکش ہو گئے ہو اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کا کام بھی لیا ہو، لیکن بعد میں ان کے اخلاق میں کیا سب اولاد ویسی ہی رہتی؟ کتنے رہتے ہیں ایک دم صفا چٹ، کوئی طریقہ نہیں۔ آج اجمیر کی درگاہ میں جا کر دیکھیے ہم، جتنے وہاں پر مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حال ہے مجاوروں کا؟ اللہ ماشاء اللہ کسی کو داڑھی نظر آئے گی، مگر سجادہ نشین بن کر بیٹھے ہوئے، اور سجادہ نشینی کے نام پر کما رہے انداز۔ تو یہ سب کام نہیں آئے گا، یہ سب کام نہیں آئے گا، کام تو صرف عمل آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی ہاشم، اپنے خاندان والوں کو متنبہ کر کے فرما رہے تھے، بنی ہاشم کان کھول کر سن لو، کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہونا
کہ تم لوگ جو ہے عمل کے اندر پیچھے رہ جاؤ صرف یہ تکیہ کر کے اور یہ جو ہے تو اعتماد کر کے کہ ہم جو ہے نبی کے خاندان اور قبیلے کے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا کہ کل قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ کہ تمہارے اعمال کا وزن کم ہو اور لوگ اپنے اعمال لے کر آ جائے اور تم میرے بھروسے پر آؤ، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اگر ایمان ساتھ میں نہیں ہے۔ اگر ایمان ساتھ میں نہیں ہے کوئی کام نہیں آئے گا۔ وقت کے نبی بھی کام نہیں آئیں گے، سفارش کے لیے بھی، شفاعت کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ بھئی ہر اذان کے بعد دعا کرتے کہ نہیں؟ اذان کے بعد کی، اذان کے بعد کی دعا کرتے ہیں نہیں یاد ہے تو یاد کر لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی دعا بھی ہے، تو اللہ کے رسول کی شفاعت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ عمل کا تو ہے، ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن کیا بھروسہ ہے ہمارے اعمال قبول بھی ہوں گے یا نہیں؟ کیا بھروسہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں؟ اس لیے عمل بھی ہو اور ساتھ میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی امید بھی ہو، تو یہ یعنی نجات مل سکے۔ بھروسہ کر سکتے ہیں اعمال پہ؟ اعمال پہ بھروسہ تو شیطان نے بھی کیا تھا۔ اچھا مٹی سے پیدا کرے لوگ سجدہ کروں، آگ سے ہوں میں، اور پھر میں اتنے سالوں سے جو ہے فرشتوں کو سکھا رہا ہوں، اس کا کیا؟ یہ نہیں ہوتا۔ سب اللہ کے فضل پر منحصر ہے، سب اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ وقت کے نبیوں کو یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ ہمارے گزرنے کے بعد ہماری نسل کا کیا ہوگا، کہ وہ ایمان پر برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی۔ آج دنیا بھر کے جتن ہم کرتے ہیں بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے، لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایسا اسکول کا انتخاب کرتے ہیں جہاں سے اچھی تعلیم مل سکے۔ بالکل کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت اور وقت کا تقاضا ہے، لیکن ذرا سوچیں آپ کہ یہ 60 اور 70 سال کی زندگی ہے جس کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں اور بچوں کی گھٹی میں بچپن میں ڈالتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حشر و نشر ہے، اور ایک اس کے بعد ابدی زندگی ہے۔ تو 60 اور 70 سال کی زندگی کے لیے بچوں کے لیے اتنی تگ و دو کرتے، تو کیا ان کی دائمی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ پوچھو گی والدین سے، پوچھو گی۔ آپ کو بتاؤں کہ کل حشر کے میدان میں نام اعمال کھلے گا، حاجی صاحب کم سے کم 25 حج کیے ہوں گے، 10 قرآن ختم کیے ہوں گے، نام اعمال کھلے گا تو آئے گا سامنے کہ فلاں وقت میں زنا کیے، پریشان، فلاں وقت میں نظر بازی کی، حاجی صاحب پریشان، باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے بد نظری کبھی سرزد نہیں ہوئی، اور یہ کیا ہے؟ یہ فرشتے تو سب چیز صحیح صحیح لکھتے، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں غور سے سنو، یہ وہ گناہ ہے جو تم نے اپنے بچے کی وقت رہتے ہوئے تربیت نہیں کی تھی، وقت رہتے ہوئے شادی نہیں کی تھی، لیٹ ہو گئے تھے خالی اس امید میں کہ بچہ نوکری کو لگ جانا، بچے کے پاس ڈگری آ جانا، بچہ اسٹیبل ہو جانا، اچھا جاب لگ جانا، کمپنی شروع ہو جانا، کاروبار شروع ہو جانا، اور عمر جو ہے 20 سے لے کر 35 اور 40 تک کیوں نہیں چلی جاتی، اس وقت تک شادی نہیں کرنا، اور اس وقت تک جتنے ڈیزائرز اس کے دل کے اندر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کی تسکین کے لیے کہیں بھی منہ مارتا پھرے، تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ یہ وہ سارے گناہ ہیں جو تیرا بیٹا کرتا رہا تھا، وہ بیٹے کے نام اعمال میں جس طرح رہیں گے اس میں تو رہیں گے ہی، ساتھ میں یہ گناہوں میں تم بھی ملوث۔ سوچیں آپ، بہت ضروری ہے سوچنے کی۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن یوں ہی نہیں ہدایت نامہ ہے۔ تو کریں گے کوشش، اپنی بھی فکر کرنا ہے اور اپنی نسل کی بھی فکر کرنا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ نسل سے پہلے دوسروں کی فکر کرنے والا جاہل ہے، نسل سے پہلے، اپنی اولاد سے پہلے دوسروں کی فکر کرنے والا جاہل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ اپنے قریبی رشتہ داروں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، بعد میں دوسروں کا نام۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈراؤ۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو سب سے پہلے کن کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا؟ کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو پہلے بلاؤ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تحری کا دم مارے، مطلب کھانے کا نظم کرے تھے۔ کیا کرے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا نظم کیے تھے، اور کھانے کا نظم کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، اور دعوت دے کر ان کو بلایا کھانے پر۔ پہلے کھانا ہوا اور اس کے بعد آپ نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ تو قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ پر ہے کہ پہلے اپنی، اس کے بعد اپنے نسل کی، اور پھر اس کے بعد عمومی طور پر سب کی فکر کرنا ہے۔ اب میرا حال یہ ہے کہ میں اچھا بن گیا، اب دنیا کو اچھا بتانے کے لیے جو ہے تو بہت بیانہ کر رہا ہوں، بہت بھاشن دے رہا ہوں، بہت کچھ کر رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن گھر میں کیا ہے؟ عموماً دیکھ لیجئے، آپ عموماً دیکھ لیجئے، جتنے، میں بدگمان نہیں ہوں کسی سے، اللہ مجھے معاف کرے اور واقعتاً خدا کرے کہ میں یعنی کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے داعی، بڑے بڑے اولیاء، یعنی کہ عموماً ایسا آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک دنیا ان سے سیراب ہو رہی ہے، لیکن معلوم ہو رہا ہے گھر میں اولاد وہی صحیح نہیں، گھر میں اولاد وہی صحیح نہیں۔ رخصت ہوتے ہیں دنیا سے تو ان کا روشن کیا ہوا چراغ، اس چراغ کو جو ٹمٹماتی ہوئی حالت میں ہوتا ہے کوئی محفوظ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ جتن کرتے کہ بھئی کچھ تو روشنی باقی رہے گی، اس چراغ کو بجھنے نہ دیا جائے۔ عموماً یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ترتیب نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اس مرتبے پر آ گئے پوری امت کی فکر کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی طفیل میں یہ کام اب ہمارا کریں گے انشاءاللہ، آخری سانس تک کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کرنا ہے، تو پہلے نمبر پہ کیا کریں گے؟ پہلے نمبر پہ کیا کریں گے؟ پہلے نمبر پہ آج سے یہ عزم کیجئے کہ میری زندگی میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کروں گا جو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ کرو وعدہ، کرتے؟ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے میرے آقا کو تکلیف پہنچتی ہو، ہے نا؟ کریں گے نا؟ ایک بات یاد آ گئی، وہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایران کے کوئی بہت مشہور شاعر تھے، بہت مشہور شاعر تھے، اور صوفیانہ کلام تھا ان کا، ایسا کلام کہ اس کلام کو سن کر لوگ وجد میں آ جائیں۔ ایک صاحب کو خواہش ہوئی، مرزا بیدل نام ہے ان کا، کہ یار اتنے صوفیانہ شاعر ہے اور اتنا بہترین کلام ہے کہ ان کا کلام سن کر جو ہے اللہ یاد آ جاتا ہے، چلو کیوں نہ ان کی زیارت کی جائے۔ ڈھونڈتے 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 جو ہے پہنچ گئے، تو اتفاق سے وہ ملے تو کہاں؟ ایک حجام کی دکان میں بال بنا رہے، ٹھیک ہے، بال بنا رہے، لیکن بال کون سے بنا رہے ہیں؟ داڑھی کٹوا رہے، داڑھی بنوا رہے۔ کیا کر رہے؟ داڑھی بنوا رہے۔ تو یہ صاحب جو اتنی عقیدت سے آئے تھے، انہوں حیرت میں پڑ گئے دیکھ کر کہ ان کا کلام تو ایسا اور یہ کام یہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ آغا ریشمی تراشم، آغا جناب یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آپ داڑھی بنوا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ داڑھی بنا رہا ہوں میں، اس طرح داڑھی پہ چلا رہا ہوں، کسی کے دل پہ تو نہیں چلا رہا ہوں نا۔ اب ایٹیٹیوڈ یہ رہتا نا اپنا، کوئی کام بولے تو ارے بھائی یہ کر رہے، ارے کر رہے بولے تو ہماری مرضی ہے بھائی ہم کریں گے، تمہارے گھر سے لا کے دے رہی کیا تم؟ ایٹیٹیوڈ معاشرے میں یہی رہتا عموماً۔ کیا رہتا؟ تم کون ہوتے بھائی بولنے والے؟ اللہ ہے، اللہ توفیق دیں گا، انہیں بہت رحیم ہے۔ انہیں نے کہا فرعون کے پاس بھی گئے تو اپنے کو نرمی سے بات کرنا ہے، یعنی ایسے ایسے فنڈے اپنے پاس بنے رکھے والے ہیں، سب سکھالے، اپنے مطلب کے سکھالے رہتے ہیں۔ تم کون ہوتے بولنے والے، پیچھے پڑنے والے گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا، ارے بھائی داڑھی بنا رہا ہوں نا میں، اس طرح کہ کسی کے دل پہ چلا رہا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا وہ اندر، نہیں کسی کے دل پہ نہیں چلا رہا،
لیکن آغا سوچو، آپ میرے اور آپ کے آقا کے دل پر ضرور چلا رہے ہیں۔ ایک معمولی داڑھی کاٹ رہے ہو، آپ کو لگ رہا معمولی ہے، لیکن ہر اس طرح جو آپ پھیر رہے ہو، یہ سوچو کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب جو زمرے سے باہر کر دیا گیا تو کیا رہا؟ پھر کیا بچا؟ کچھ بچا؟ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کریں گے جو ہمارے آقا کی سنت کے خلاف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اگر حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ اگلا حصہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ مسائل کا بھی ایک سلسلہ ہے، وہ بھی ایک پڑھ لیتے ہیں۔ ایک تیمم سے متعدد نماز جنازہ۔ اب کل مسئلہ آپ کو معلوم ہوا، تیمم کے ساتھ نماز جنازہ کب پڑھ سکتے؟ اس صورت میں کہ چاروں تکبیریں امام صاحب کے بول دینے کا ڈر ہے کہ اگر وضو کریں گے تو نماز ختم ہی چھوڑیں گی، مل ہی نہیں سکتی، تو تیمم کر سکتے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ امام صاحب کا آخری اللہ اکبر بھی مل سکتا، دعا نہیں، آپ سوچیں گے آخری اللہ اکبر بول کے بعد میں دعا بھی ملنا، نہیں، آخری اللہ اکبر بول کے جو سلام پھرتے اتنا بھی ملنے کا امکان ہے تو تیمم نہیں کریں۔ وہ تو کل ہو گیا تھا مسئلہ۔ آج کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے وقت کی تنگی اور نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خطرے سے تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ ایک شخص نے وقت کی تنگی اور نماز جنازہ کے چھوٹ جانے کے ڈر سے تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوا تھا کہ دوسرا جنازہ آ گیا۔ پہلے کے اس میں سمجھ میں آتا کہ آخری تکبیر ملنے کا ایک دم چانس تھا ہوگا تو اس نے تیمم کر لیا۔ اب وہ نماز ہو گئی کہ دوسرا جنازہ آ گیا، تو اب کیا کرنا؟ تو اب اگر دوسری نماز میں اتنا وقت ہے کہ وہ قریبی جگہ سے وضو کر کے اس میں شریک ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پہلے تیمم سے دوسری نماز جنازہ کی ادائیگی جائز نہیں ہے، بلکہ یا تو وضو کرے اگر ممکن ہے، اور یا دوبارہ تیمم کرے اگر پھر وقت تنگ ہو جائے۔ اور اگر دوسری نماز جنازہ فوراً ادا کی جا رہی ہو، درمیان میں وضو کے بقدر وقفہ نہ ہو، تو امام ابو یوسف کے نزدیک پہلے ہی تیمم سے دوسری نماز جنازہ بھی پڑھنا درست ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا یا تھوڑا اور ہلکا واضح کروں؟ ٹھیک ہے، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔